بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور رکھ دیا ہم نے واسطے تمہارے، فیہا، اس زمین میں، روزیاں، معایشہ، روزیاں معیشت کی جمع ہے، زندگی کا سامان رکھ دیا، ماکولات، مشروبات، ملبوسات، سب کے سب، وَمَن، اور وہ نہیں ہو تم اس من کے لیے برازقین، ان کو رزق دینے والے، جیسے عبیدیں، انعامیں، دوابیں، جنگل کے وحوش ہیں، سمندر کی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، تم انہیں رزق نہیں دیتے۔ جو تمہارا رزق ہے، ظاہری اسباب تم استعمال کرتے ہو، اس کے بھی خزانے میں نے جمع کیے ہیں، اور اتنی مخلوق ہے جن کو تم روزی نہیں دیتے، ان کو بھی روزی میں دیتا ہوں۔ ساری چیزوں کو روزی دینے والا اللہ ہے، ساری چیزوں کو روزی دینے والا برازقین، رزق دینے والا میں ہوں، تم نہیں دے سکتے۔ آپ کبھی کسی بھیڑیے سے پوچھیں روزانہ کتنا گوشت کھاتا ہے، وہ گوشت بھی ختم نہیں ہو رہا۔ کتنے بھیڑیے جنگل میں موجود ہیں، کبھی آپ گپ لکھی ہے نا، گپیں بھی کبھی کبھی کام آتی ہیں، گپیں بھی کام آتی ہیں۔ حضرت سلیمان نے مچھلی کی دعوت کی تھی، بزرگوں سے سنا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے تفہیم کے لیے، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ اگر سمندر کی مچھلیاں دیکھیں نا، وہ ہیل مچھلیاں تو پوری کرینے، پورے جہاز کو ٹکر مار دیتی ہے۔ ملستم لہو، تم تو مچھلی کے منہ میں سارے بیٹھ جاؤ، پیچھے تک کھولے تو تمہارے لیے اس کا منہ کبرا بن جائے، تو آخر وہ کہاں سے کھاتی ہو؟ پھر جنگل میں، پھر ہر ایک کی پسند جدا ہے، بھیڑیا اور کھاتا ہے، گیدڑ اور کھاتے ہیں، بیزو اور کھاتا ہے، لوبڑ اور کھاتے ہیں، بندر اور کھاتے ہیں، پرندوں میں پھر ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، پرندے اور کھاتے ہیں، حتیٰ کہ گردیں اور کھاتی ہیں، کبوتر اور کھاتے ہیں، پدیاں، چڑیاں، یہ تم گر نہیں سکتے، اور سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر عندنا، ہمارے پاس، فی حکمنا وفی تصرفنا، فی امرہ وحکمہ وتدبیرہ، ہمارے پاس، ہمارے حکم میں، ہمارے زیر تصرف اور ہمارے امر میں، خزائنہ، خزانے ہیں اس چیز کے، ہر چیز کے خزانوں پر متصرف ہونا یہ صرف میری شان ہے۔ ہر چیز کے خزانوں پہ متصرف ہونا یہ کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی شان ہے۔ کوئی پیغمبر بھی خزانوں پہ مختار نہیں، اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ امام الانبیاء ہوتے، جبکہ آپ سے الگ اعلان کرا دیا، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، وَلَٰكِنَّ منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، کون سی بات سمجھ نہیں آتی؟ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہاں، دیوبندی میراثی نعت خان کیا کہتا ہے؟ عرش سے ہیں فرش
عرش سے ہیں فرش تک سب خزانے آپ کے ہیں. یہ نعت پڑھی جا رہی ہے. عرش سے ہیں فرش تک سب خزانے آپ کے. سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. جنہوں نے کہا رن گئی ہے مرتدین، یہ دیوبندی ہیں اور نظمیں پڑھ رہے ہیں. عرش سے ہیں فرش تک سب خزانے آپ کے. سارے خزانوں پر مختار کون ہے؟ صرف اللہ. یہ نسکتی ہے، یہ کسی بابے کا کلام نہیں ہے. ہاں، یہ جس کے خزانے ہیں اسی کا خزانہ ہے، اسی کا کلام ہے. جس کے خزانے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ کسی نبی کے حوالے بھی نہیں، ولی کے حوالے بھی نہیں، کسی اور کے حوالے بھی نہیں. اس لیے بے شک تو کہتا رہا میں لاجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے پلڑے بھرے رہندے، میں غوث اعظم دا منگتا ہاں. اور نام مراد مشرکہ. تھوڑی دیر پہلے مؤنث ہے، میں لاجپالاں دے لڑ لگیاں، چٹی داڑی نہ لگیاں. تھوڑی دیر تو بعد ہے کہ میں غوث اعظم دا منگتا ہاں. پھر بلاول بھٹو ہے، کبھی لگیاں تے کبھی منگتا ہاں. اللہ کہ دیندہ خدا ہے بنڈیندہ محمد، دیندہ خدا ہے بنڈیندہ محمد. ہم کہتے ہیں بڑا کچھ چبل کا بچہ ہے. ہاں، دیندہ بھی خدا ہے بنڈیندہ بھی خدا ہے. دیندہ خدا ہے بنڈیندہ محمد. اللہ عندنا خزائنہ وما ننزلہ، اور نہیں اتارتے ہم ان خزانوں کو، نہیں اتارا کرتے ہم ان خزانوں کو، الا بقدر معلوم، مگر ساتھ انداز معین کے. جس چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے اتنی ہم پیدا کر کے دے دیتے ہیں انداز معین کے. اترتے بھی ہیں انداز معین کے. بقدر معلوم وارسلنا، اس کی مثال بھی سن لو. دیکھو بارشیں آسمان سے آتی ہیں، نباتات زمین سے اگتے ہیں، تمہارا رزق بنتا ہے. اور ہم بارشیں بھی ایک انداز کے ساتھ اتارتے ہیں، نباتات بھی ایک اندازے کے ساتھ نکالتے ہیں جو پورا پورا ہوتا ہے. ہاں بھئی، کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی. آبادی بڑھ گئی تو ان کو چبل کے بچے وسائل بھی تو بڑھ گئے. صرف آبادی بڑھی ہے یا وسائل بڑھے ہیں؟ پہلے آبادیاں نہیں تھی تو فصلیں اسی طرح ہوتی تھی. پہلے آبادیاں نہیں تھی تو پٹرول ڈیزل یہ اسی طرح نکلتا تھا. پہلے آبادیاں نہیں تھی تو گیس اسی طرح نکلتی تھی. ہاں، تو یہ آبادیاں بڑھی تو وسائل بڑھیں گے. یہ بھی ہے ننزلہ الا بقدر معلوم. کس کو پتا تھا سعودیوں کے ٹیلوں کے نیچے سے پٹرول نکلے گا اور پٹرول کے وہ اتنا کمائیں گے. کسے ابھی پاکستان کو بھی سونا مل رہا ہے، ان کو بھی دریائے اٹک میں کہیں سونے کی چٹان مل گئی ہے، لیکن یہ سارے کھا جائیں گے اوپر والے. ہاں بھائی، تو بہرحال نکلا بہت سونا ہے. تو ما ننزلہ الا بقدر معلوم وارسلنا، اور چھوڑا ہم نے ہواؤں کو لواقہا، رس بھری، بادلوں کو اٹھانے والی. لواقے کا معنی کہیں لکھا ہوگا کہ لکھا کس کو کہتی ہیں؟ لکھا کہتی ہیں جب نر مادہ کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے تو اس کا نکلنے والے پانی کو لکھا کہتی ہیں. ابن عباس نے کہا، کدھر گئی بھئی کہاں؟ لکاہت ناکا الکاہ الفال اذا الکا الماء فیہا فحملت فکذالک. جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹ کی ملاقات ہو اور الکا الماء فیہا، اور ازدواجی تعلق کے بعد، جنسی تعلق کے بعد اونٹنی کے اندر جو پانی جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ لکھا. وہ لکھا ہے
تو یہ جو ہوائیں ہیں یہ اسی طرح پانی سے بھری ہوتی ہیں، اس میں بڑے 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 نکات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ بادلوں کو پانی سے بھرتی ہیں ہوائیں، بادلوں کو پانی سے ہوائیں بھرتی ہیں، تو یہ وہی لکھا بھلا عمل ہوتا ہے۔ سمندر سے پانی لے کر جب چاروں طرف سے ہوا چلے وہ بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے، رس بھری۔ پھر یہ ہوائیں ایک اور عمل کرتی ہیں، جب باغ سے گزرتی ہیں تو جو جراثیم ہوتی ہیں نر ان کو مادہ تک پہنچا دیتی ہیں، وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے انتقال ہوتا ہے۔ اس لیے لکھا کہا گیا، اس نظام قدرت کو کوئی سمجھے کہ پودے مؤنث بھی ہیں مذکر بھی ہیں، اور مذکر پودوں کا وہ جو مادہ ہے اس کو مؤنث تک کیسے پہنچائیں گے، اس میں بھی ہواؤں کا دخل ہے۔ یہ ہوا اس سے گزر کے جب آگے منتقل کر دیتی ہے جراثیم کو، وہاں لکھا کا عمل وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اب چھوڑا ہم نے ہواؤں کو رس بھری فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پس اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پس پلا، اب پانی آ گیا آسمان سے، پھر کیا ہوتا ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم نے پلایا تمہیں وہ پانی پلانے والے بھی ہم ہیں۔ اب وہ پانی کس میں رہا؟ بادلوں میں، سمندر سے اٹھا تھا پانی، سمندر کا پانی نمکین ہے، پینے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن وہی پانی بادلوں سے جب نیچے آ گیا تو بڑا مزیدار پانی ہے، اب اس کو بابرکت پانی کو پیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہواؤں نے تو عمل تلقی کیا تھا اور رس بھری تھی سمندر سے لے کر، پھر وہ پانی تمہیں پلانے والا کون ہے؟ یعنی پینے کے قابل بنانے والا کون ہے؟ آپ ذرا دیکھیں نا کہاں سے بخارات اٹھتی، سمندر سے۔ سمندر کا پانی ذرا پی کے دیکھو، وہ پینے کے قابل ہی نہیں، پانی وہی ہے، نیچے سے اوپر کیا تو وہ بادلوں کو مشینیں بنا دیا، وہ بالکل صاف فلٹر ہو کے تمہیں مل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلایا ہم نے تمہیں وہ پانی، وَمَا أَنْتُمْ، جن سے مخلوقات کو خطاب ہے، اور ساری مخلوق تم سارے مل جاتے نہیں تھے تم اس پانی کا خزانہ جمع کرنے والے۔ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں، میں نے تو اوپر بھی جمع کیے ہیں نیچے بھی جمع کیے ہیں۔ یہ جو بارش آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کا سٹور کہاں کیا ہے؟ وہ زمین کے نیچے رگیں بنا دی ہیں، زمین کے نیچے رگیں ہیں دوستو بزرگوں، اور پانی اوپر سے زمین جذب کر لیتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی شان، اوپر بارش آئے نا، بارش اوپر آتی ہے، پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے۔ حالانکہ 4 فٹ آپ نیچے جائیں تو نیچے خشک زمین ہوگی، اوپر سے بارش ہوئی تھی، نیچے پانی کیسے بڑھ گئی ہے یہ راز ابھی تک نہیں معلوم۔ بارش اوپر پڑتی ہے، پانی نیچے بڑھ جاتا ہے، کوئی نظام تو قائم ہے نا۔ پھر نیچے پانی سٹور ہے، تم اگر سٹور کرو نا پانی کسی ٹینکی میں تو 4 دنوں کے بعد پینے کا نہیں ہے، اس میں بدبو ہے۔ اور جو اللہ نے زمین کے نیچے سٹور لگائے ہیں، جب بھی نکالو تو تازہ پانی نکلے گا، تازہ پانی۔ یہ ہے وہ چیز ما انتم لہو خازنین، تم نہیں جمع کر سکتے۔ تمہاری یہ ٹینکی پڑی ہے، یہ تھوڑی سی پرانی ہو جائے، پانی کا رنگ ہی خراب، ذائقہ بھی خراب، بو بھی خراب، پانی خراب ہو گیا۔ دنیا کی کوئی ٹینکی ہو 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی، تاپر پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے جو نیچے ٹینکیاں نیچے سٹور کیا ہے پانی کو زمین کی رگوں میں، اور زمین کے نیچے نہ وہ جذب ہوتا ہے، اوپر بھی خشک زمین ہے،
وہ اندر سٹورے، اور جب باہر نکلتا ہے گرمیوں میں سرد ہے اور سردیوں میں گرم نکل رہا ہے۔ بہترین ذائقے والا، یہ تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کیا ہے جن سے مخلوق کو خطاب، جن سے مخلوق کو وما انتم لہو خازنین، نہیں تھے تم اس کو جمع کرنے والے۔ یہ پانیوں کو، یہ سارا پیچھے بھی لگ سکتا ہے، پیچھے بھی لگ سکتا ہے، جس طرح پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، قرآن کی ایک ایک لفظ کی بھی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ جیسے پانی کا کوئی قطرہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، ہمارے ذمہ ہے بے خازنین ارسلنا، یہ ہماری شان ہے۔ جس طرح خزانے موصول ڈچے تلے وہ ہمارے ذمہ، ان کی حفاظت ہے، ان میں کمی زیادتی نہیں، قرآن میں کوئی کمی زیادتی نہیں۔ جس طرح یہ خازنین بارش کے برسنے والے قطرے، ہر قطرے کو ہم ایک حفاظتی انتظام میں رکھتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی ہم محافظ ہیں۔